والصلاة والسلام على الأول الأدب والصاحب الأبد وسلطه خير السر وكرته خير العقاب وشجرته خير الشجر نبتت فيه هرأت بسرت فيه كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين في يوم ظلم لا يوم الدين او بھائی بند ہے آگے ادھر ہی بیٹھ جائیں بند ہے بڑھا دن ادھر ہی بیٹھ جائیں بھائی بند ہے ادھر ہی بیٹھ جاؤ آگے بند ہے بیٹھ جائیں ادھر ہی بھائی بند ہے آگے بند ہے ادھر ہی بیٹھ جائیں بند ہے وہاں نہیں جا سکتے بند ہے بیٹھ جائیں میرا بھائی آپ کو کام کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نیچے مہربانی کریں عزیزان گرامی حضرتاران صدق پیغمبر مجلس اللہ منعقد ہے بسلسلہ یادگار شبیہ رسول فرزند رسول صدق اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھائی جان بیٹھ جائیں مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں بھائی بیٹھ جائیں مجلس ہو رہی ہے بیٹھ جاؤ جو رسول اللہ کرنے کے لیے وہ پیچھے والے بھائی آپ کسی کو آگے نہیں آنے دینا بیٹھ جاؤ مجلس سے مولا سارے مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر توجہ ہے آپ حضرات ساتھ دیں کہ نماز آسمان ہو جائے گی نہیں سارے ماشاءاللہ بیٹھے میں نے اس وقت آپ کے سامنے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث تلاوت فرمائی ہے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک کہ وحی نہیں ہو جاتی پیغمبر اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک کہ وحی نہیں ہو جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق القول نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ اس کا کرم ہے اور اس کی صداقت ہے کہ اس نے قرآن کو قرآن بتایا حدیث کو حدیث بتایا تھوڑا سا آپ نے ساتھ دینا ہے تبھی مجلس کا ماحول بنے گا اور مجلس میں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں بسکہ محمد اہل بیت محمد یاد رکھنا ہے آپ نے باقر بھائی صادق القول پیغمبر کا یہ کرم ہے کہ اس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے ورنہ جو بولتا ہے وہی الہی سے بولتا ہے وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جب تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے پہلا فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اسی سے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کس معیار پہ سننے کے لیے اس وقت فوجی دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا واحد کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب اللہ نے پیغمبر کی زبان پر نص لگا دی نا کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہیں ہو جاتی تو پھر مجھے کہنے کی اجازت ہو پیغمبر نے غدیر خود میں من خود تو مولا اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کہا سلامت رہو شاد و آباد تو مولا اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ پیغمبر نے خدا کی مرضی سے ذکر ہے حسن مجتبیٰ کا اس وقت میں نے حدیث پڑھی ہے پیغمبر کی
کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. جو مجلس سننے کے لیے آیا ہوں میری طرف متوجہ ہو جائے. میں ایک لمحے میں آپ کے دل میں بات اتارنے جا رہا ہوں. فضیلت امیر المومنین اگر امانہ ہے تو فکرہ کہوں بس کہ محمد علیہ بیت محمد. کھڑے بیٹھے سارے میرے بھائی، یہ مجلس ہے، مجلس کا احترام ضروری ہے. جو بیٹھے ہوئے خدا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جو کھڑے ہوئے ہوں وہ بھی توجہ سے اگر سن لو گے تو حسن کی بارگاہ سے خیرات لے کے چلے جاؤ گے. میں نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر میں اپنے آپ کو احمد حسن زیدی کہہ رہا ہے، اگر میں 24 گھنٹے قرآن اپنے ساتھ سینے کے لگا کے پھروں تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں. تب بھی میں نہیں کہہ سکتا عظیم بھائی کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں. بشری تقاضے ہیں، فطرتی تقاضے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا آئے گا جب میں قرآن کو اپنے سے جدا کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا. جب میں سونے لگوں گا تو قرآن اس وقت میرے پاس نہیں ہوگا، سائل میں رکھا ہوا ہوگا. اگر ایک فکر یہ بھی آ جائے، کوئی کہے قبلہ کوئی ہو سکتا ہے کہ حفظ کر لے قرآن، اس کے دماغ میں قرآن آ جائے تو کیا قرآن اس کے ساتھ رہے گا؟ تب بھی قرآن اس کے ساتھ نہیں رہے گا. شائبہ ہے کہ زندگی کے کسی موڑ میں اگر خدا نخواستہ اس کا دماغ خراب ہو جائے اور کوئی بیماری اسے لاحق ہو جائے تو دماغ سے، ذہن سے قرآن محروم ہو جائے گا. کائنات میں ایک ہی ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جملہ یاد رکھو تو جملہ تمہارے دل میں اتار دو. اسی لیے تو پیغمبر کے وسیع نے کہا تھا اگر قرآن حفظ بھی ہو جائے تو گلے میں اٹکا رہتا ہے، پہلے چاند کے دل میں دیکھتا ہے. اگر علی ہو تو اتر جاتا ہے، ورنہ گلے میں پھٹا بھر جاتا. سوال آپ سے یہ کرنا ہے، سوال آپ سے یہ کرنا ہے میرا عظیم مجمع، کیا 13 رجب سے 21 رمضان تک علی قرآن کے ساتھ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب سے قرآن ہے علی کے ساتھ ہے، جب تک رہے گا علی کے ساتھ رہے گا. کائنات میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس کے ساتھ یہ لفظ لگتے ہو. اچھا کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں. جہاں تک آواز جا رہی ہے خدا کی قسم یہ خیرات ہے آل محمد کے دروازے کی جو آپ کی جھولیوں میں ڈالنے جا رہا ہوں. بصدقہ محمد اہل بیت محمد اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو آج کی مجلس ہو جائے گی. بصدقہ محمد اہل بیت محمد یاد رکھیے گا، تاریخی فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو معراج ہو جائے گی. جتنے بیٹھے ہوئے، جتنے کھڑے ہوئے، جہاں تک آواز جا رہی ہے 13 رجب سے 21 رمضان تک قرآن علی کے ساتھ نہیں ہے. آیت اللہ وحید خراسانی انہوں نے اپنی کتاب وما ادراک ما علی میں لکھا. پہلے تو ترجمہ کتاب کا بہت خوبصورت ہے. وما ادراک ما علی، تجھے کیا خبر علی کیا ہے؟ جو ہاتھ اٹھا لے گا نجف سے خیرات پا لے گا. وما ادراک ما علی، تمہیں کیا خبر کیا علی کیا؟ انہوں نے لکھا، توجہ، انہوں نے لکھا کائنات میں کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا فقیہ ہو، کتنا بڑا مجتہد ہو، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا سرکار کہ تمہاری مثال قرآن کی مثال ہے. نہیں کہا جا سکتا. چیلنج کر رہا ہوں، نہیں کہا جا سکتا. ممبر پہ بیٹھا ہوں ضمانت سے کہہ رہا ہوں، نہیں کہا جا سکتا. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا یا علی انت مثل خلق اللہ، آپ کی مثال خلق اللہ کی مثال ہے. علی آپ
آپ کی مثال قلو اللہ کی مثال ہے، علی آپ کی مثال قلو اللہ کی مثال ہے۔ پیغمبر نے کہا جس میں ایک دفعہ قلو اللہ پر آپ پہنچو تو نجف یاد آ جائے، خدا کی قسم اگر جملے تک آ جاؤ تو یہی نجف یاد کروا دوں، پہنچی دروازے کے اس عظیم مجمع میں جملہ یاد رکھنا۔ پیغمبر نے کہا جو ایک دفعہ قلو اللہ پڑھے اس نے 1/3 قرآن کا ثواب حاصل کیا، جس نے 2 دفعہ قلو اللہ پڑھی اس نے 2/3 قرآن کا ثواب حاصل کیا، جس نے 3 دفعہ قلو اللہ پڑھی اس نے کل قرآن کا حساب، کل قرآن کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھا۔ پیغمبر نے کہا یا علی تیری مثال قلو اللہ کی مثال ہے، اب مرضی تیری ہے، 3 دفعہ قلو اللہ پڑھ یا 3 دفعہ یا علی کا۔ ان کے بندے بندے ماؤں بہنوں کی طرف سے حکم ہے کہ قبلہ دوبارہ فرمائیے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں پلٹ کے جملہ کہتا ہوں، بات ایک ہی ہے، بات اس سے بھی بلند ہے اگر سمجھو تو۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، عزیزان گرامی قدر جملہ سننا، تاریخی فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب، ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اب جاؤ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ آئمہ علیہ السلام نے حدیث بیان کی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جس کے دل میں علی کی محبت ہو اور محبت علی دل میں رکھ کے عبادت کرے تو اس نے 1/3 کائنات کی عبادتوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھا۔ جس کے دل میں علی کی محبت اور ہاتھ سے نصرت کرتا ہو اور زبان سے نصرت کرتا ہو، اس نے کائنات کی عبادتوں کو سمیٹ کے اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، جس کی محبت اتنی طاقت رکھتی ہو کہ عبادتیں معراج میں چلی جائے، اس کے نام سے عبادتیں باطل نہیں ہوا کرتے۔ اجازت ہے تو فکر سب کا دل لگ گیا ہے تو میں مولا کا ذکر اور کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر علی ہے، ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا، ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا، خدا کی قسم ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی کی محبت دل میں رکھ کے تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو، خدا واحد کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس فرش کو عام فرش نہ سمجھنا۔ تمہیں پتا ہے جب یہ فرش پس جاتا ہے، کسی گلی میں بچ جائے، کسی بارگاہ میں بچ جائے، کسی چوک میں بچ جائے، پھر صرف تم نہیں آتے، وہاں والے بھی آنے کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے پروردگار ہمیں وہاں ان میں شامل کر دے، وہاں ان میں شامل کر دے۔ جب وہ آگے واپس جنت کی طرف جاتے ہیں نا تو جنت کی حوریں پوچھتی ہے کہاں سے آئے ہو؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہتے تمہیں کون سی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ کہتے یقیناً مجلس سے آئے ہوگے، تم سے بھی لایت ہے علی کی خوشبو۔ بولو دل کے سارے ہیں Oh!
दुआ बतूल मेरी कोई बहन दुआ बतूल इन बहनों के पास अली अकबर बच्चा है 2 साल का, उसकी वालदा है यहाँ इत्तलार में, इनके पास वो बच्चा पहुँचा दिया। सलवात सारे मिलके आवाज़ में बुलंद पड़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तारीफ ही है यार 1 मिनट होते खलो अब 13 रजब से अजीम भाई 21 रमजान तक कुरान अली के साथ रहे। जब से कुरान है अली के साथ है, और जहां जहां कुरान है वहां वहां अली है, और जहां अली है वहां कुरान है। तय हो गया ना? तय हो गया तो नतीजा आपके हवाले करूं कि अली कहां कहां, कि अली कहां कहां, कुरान कहां कहां। जहां जहां कुरान होगा, कुरान कहां था पैगंबर के दिल में आने से पहले? आवाज आई चंद की लोहे महफूज पर। लोहे महफूज से पहले कहा तवज्जो, लोहे महफूज से पहले कहा था, कहा मशीयत खुदा में। से पहले लोहे महफूज पे, लोहे महफूज से पहले मशीयत खुदा में। जहां जहां कुरान वहां वहां अली। इसका मतलब मशीयत में कुरान था तो अली मशीयत में था। हर बंदा ऐसे फिक्रों में नहीं बोलता। नारा मैंने आपसे लगवा लिया है, मैं फिक्र आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मशीयत में कुरान था तो मशीयत में अली था। मशीयत से लोहे महफूज में आया, लोहे महफूज में कुरान था तो लोहे महफूज में अली था। मुझे जुमला कहने की इजाजत है। लोहे महफूज से अल्लाह ने कुरान कल्ब पैगंबर पे उतारा, कल्ब पैगंबर में भी अली था। न पता चलता अगर मेराज की रात मोहम्मद न जाते और मेराज की रात पढ़ते से अल्लाह न बोलता। अल्लाह बोला, पैगंबर तवज्जो। पैगंबर ने लोगों से आगे बात की तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मेराज में अल्लाह से बातें हुई? कहाँ हुई? क्या किस लहजे में बोला? क्या खाते बनी? क्या लुगत अली जबन अबी तालिब? अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में गुफ्तगू। खाते बनी में लुगत अली जबन अबी तालिब। अल्लाह ने मुझसे अली की लुगत में गुफ्तगू की। तवज्जो। मैंने कहा अल्लाह का रसूल कह रहा है, अल्लाह का रसूल कह रहा है। मैंने कहा अल्लाह तू बोल रहा है कि अली बोल रहे हैं? जुमला तुम्हारे हवाले। पैगंबर को आवाज आई अल्लाह की तरफ से, हबीब हमने तुम्हारे दिल पे निगाह की तो सबसे ज्यादा मोहब्बत अली की पाई, इसलिए हमने चाहा कि तुम्हारा दिल मजबूत रहे। हमने अली के लहजे में गुफ्तगू की। अल्लाह जिस अली की मोहब्बत की वजह से मोहम्मद का दिल मजबूत होता है, तेरे दिमाग में वो अली कैसे समा सकता? जहां अली वहां कुरान साथ साथ चल रहा है। सुनोगे? अब एक फिक्रा सुनो, अगर तवज्जो कर लो, मेरे ये जितने जवान खड़े हो, अगर तवज्जो कर लो तो तुम्हें तोहफा देने जा रहा हूँ जो मौला की मजलिस में आए हुए हो। खुदा की कसम तमाशबीनों से गुफ्तगू नहीं है, अली के चाहने वालों से गुफ्तगू है। मेरा जुमला याद रखना। अब याद करो वो मंजर जब तवज्जो, जब पैगंबर अकरम के अजदाद गिरामी यानी जद्दे गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो, जब तारीख के उस फिक्रे में जब यहाँ पहुंची है बात, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए हैं अबरहा के पास, यानी जब वो हाथी लेके आया है काबा को ठाने के लिए, जहाँ अली है वहाँ कुरान है। याद रखना, नतीजा तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूँ। मौजी दरवाजे के इस अजीम शान मजमे में अहमद हसन ज़ैदी चैलेंज करने जा रहा है। अगर किसी को कोई भी जरा सा शायबा हो मेरी दलील पे तो आ जाना। मैंने
منبر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. خدا کی قسم جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام ابرہا کے پاس گئے ہیں, جب 100 اونٹ حضرت عبد المطلب کے ابرہا نے گرفتار کر لیے, اور ایسے میں ابرہا کو یہ پتا چلا کہ عبد المطلب کلید بردار حرم بھی ہے, وارث کعبہ بھی ہے, کلید بردار حرم بھی ہے, وارث مکہ بھی ہے, وارث زمزم بھی ہے, وارث صفا بھی ہے. یہ تاریخ کہتی ہے ایسے میں جناب عبد المطلب جب آگے بڑھے تو جو سب سے بڑا ہاتھی تھا ابرہا کا, اب تک عرب والوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا, پہلی دفعہ ہاتھی دیکھنے جا رہے تھے, اس لیے خوف زدہ تھے, اونٹ دیکھے ہوئے تھے, ہاتھی نہیں دیکھا تھا. اب جو ہاتھیوں کا لشکر کعبے پہ حملہ کرنے آیا, جناب عبد المطلب آگے بڑھے, سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس نے عبد المطلب کو دیکھا, سر سجدے میں رکھ دیا, سر سجدے میں رکھ دیا, سر سجدے میں رکھ دیا. جیسے ہی سر سجدے میں رکھا, مجھے نہیں پتا تم جملہ کیسے سنو گے, میری اس تمہید کو یاد رکھنا, نتیجہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے اس سال کو کہتے ہیں یکم عام الفیل, ہاتھیوں والا سال. ابھی تک میرا اور آپ کا نبی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لایا, اس واقعے کے بعد پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے. جب پیغمبر اس واقعے کے وقت موجود ہی نہیں تھے تو قرآن پڑھ کے دے. اب قرآن آواز دے رہا ہے, قرآن کا کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حبیب تو ظاہری طور پہ تھا ہی نہیں, تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ حبیب تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی جگہ ایسی تھی جہاں محمد دیکھ رہے تھے, وہ ایک ہی جگہ ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں کی پیشانیوں سے گزارا ہے. عبد المطلب کی پیشانی سے محمد کا نور چمک رہا تھا, اکیلے محمد کا نور نہیں تھا. اب یاد رکھنا, پیغمبر نے کہا انا وعلیکم من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہے. جو پہنچ گیا اس کو سلام, جو نہیں پہنچا وہاں تک پہنچا تو توجہ, انا وعلیکم من نور واحد. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. آدھا عبداللہ کی پیشانی میں گیا, آدھا ابو طالب کی پیشانی میں گیا. جب ابو طالب کی پیشانی میں نور علی تھا تو تنہا نہیں تھا, قرآن ساتھ تھا. جس کی پیشانی میں قرآن چمک رہا ہے, ملا تو پوچھ رہا ہے ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ وہ علی کے باپ سے چلتے ہیں. علی اور ولی اللہ, نعرہ حیدر ہی میرے خالق ہے, حیدر ہی میرے خالق ہے. کوئی نہیں ہے متفق مجھ سے خدا کے سوا. علی اور ولی اللہ, نعرہ حیدری. ایسے نہیں ملتے یک زبان, اول سے آخر بولو حیدری. اس ابو طالب کی پیشانی میں علی کا نور تھا تو ساتھ قرآن بھی تھا. اگر ساتھ قرآن نہ ہوتا, اگر جڑ گئے ہو میرے ساتھ میں جملہ سن لو, اگر ساتھ قرآن نہ ہوتا, مجلس ہو رہی ہے آج, تماشا نہیں ہے یہ, کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ عزاداری ہے, جب تک رہے گا علی کے ساتھ رہے گا. فیصلہ ہو گیا نا, جب تک علی ہے, جب تک قرآن ہے علی کے ساتھ رہے گا, علی کے ساتھ رہے گا. تو اسی لیے تو میں جملہ تمہارے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر بات پہنچ گئی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ہاتھ بلند ہو جائیں گے انشاءاللہ مولا کے کرم سے, جناب امیر کی ذریعے سے بس ہو جائیں گے اگر یہ فکر آپ تک پہنچ گیا. اسی لیے تو ابھی قرآن آیا نہیں تھا, قرآن آیا ہے علی کے آ جانے کے 10 سال کے بعد. جب جناب امیر آئیں گے ان کے آ جانے
آنے کے 10 سال کے بعد قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہوگی. 13 رجب تک قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری. سمجھو 13 رجب تک قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری تھی. ایسے میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن علی کے ساتھ ساتھ تھا, قرآن علی کے ساتھ ساتھ تھا. تبھی تو جب 13 رجب کو دیوار کعبہ شق ہوئی, شق ہو کے کعبے کی دیوار نے مادر جناب امیر کو اندر بلایا. جناب امیر کی والدہ جب اندر گئی, 3 دن کے بعد علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں پہ علی کو لے کے آئی. آگے رسول کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے. پورا مجمع استقبال میں کھڑا ہو جائے, داد کا حق ادا نہیں ہوتا. جملہ میرا یاد رکھنا, تاریخ کے فکر یہی ہے. آگے جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا, میرے لال اب تک تیرے بھائی نے نہ کوئی خدا حاصل کی ہے نہ ابھی تک آنکھیں کھولی ہے. کہا لائیے پھوپھی میرے حوالے میرے بھائی کو کیجئے, لائیے چچی میرے بھائی کو میرے حوالے دیجئے. ادھر بھائی علی یعنی علی پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے تو مجھے کہنے دو, قرآن امامت رحلِ رسالت پہ جیسے ہی آیا تو علی نے آنکھیں کھولی. علی نے آنکھیں کھولی. آپ بچہ ہوتا تو پہلے ہی کھول لیتا. اس کی آنکھ بھی عام آنکھ نہیں ہے, یہ آنکھ ہے عین اللہ. سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ ہے رسول اللہ. اب اگر سن لو تو رک کے فکرہ کہتا ہوں, اگر سن لو تو فکرہ کہتا ہوں. فضیلت علی بار بار اس لیے رک رہا ہوں کہ پہاڑ سے مزنی شے ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتی, ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتی. علی کی فضیلت مدینہ محمد کا کچھ لوگ ہیں آپس میں علی کی برائی کرتے ہیں. نہیں میں چھوڑ جاؤں گا, آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں ذکر کر رہا ہوں اپنے مولا کا اور مجھے اعتماد ہے اپنے مولا پر. کچھ لوگ برائی کرتے ہیں علی کی اور یہودی کے مکان کے قریب سے گزرتے ہیں. یہودی نے پالا ہوا کتا, وہ باتیں کرتے کرتے علی کی برائی کرتے ہوئے جیسے ہی اس کتے کے قریب سے گزرے, کتے نے پکڑ لی ٹانگ. لطف لو تو واقعہ تمہارے حوالے کروں. جیسے ہی ٹانگ پکڑی, دوسرے دن دوسرے کی, تیسرے دن تیسرے کی, چوتھے دن چوتھے کی, حجت تمام ہو گئی. سب آگے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم راستے سے گزرتے ہیں, یہودی نے کتا پالا ہوا ہے, کاٹتا ہے, پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا ہے, اس کا کوئی علاج کروائیے. چلیے ہمارے ساتھ. پیغمبر اٹھے, اب آئے رسالت دوش پہ ڈال کے پیغمبر چل پڑے. تاریخ کہتی ہے ایسے میں یہودی کے آگے دروازے پہ دستک دی. پیغمبر نے جیسے ہی دروازے پہ آگے دستک دی, یہودی دوڑتا ہوا باہر آیا. آگے کہنے لگا مسلمانوں کے رسول مجھے بلا دیا ہوتا, آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ کہنے لگا میں کسی کام سے آیا ہوں, تو نے کتا پالا ہوا ہے. پالا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے. شاہ نجف کی بارگاہ میں جو سلام پیش کرنا چاہتا ہے, اگر وہ میرے ساتھ شامل ہو گیا, اول سے آخر تک موچی دروازہ آپ کو نجف کی گلی نظر آئے گا. میرا جملہ یاد رکھنا عزیزان گرامی. تاریخ کہتی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ کتا تو پالا ہوا ہے. پیغمبر نے کہا اسے لے آ, وہ یہاں سے گزرنے والوں کو کاٹتا ہے. اب وہ کاٹنے لگ گیا ہے, اسے یہاں سے نکالنا ہے. وہ بھیجتا ہوا کتے کو باہر لایا. کتا فصیح عربی میں بولنے لگا یا رسول اللہ میں ایسے ہی نہیں کاٹتا, جب یہ یہاں سے گزرتے آپ کے بھائی کو بھوج دے. دشمن پر کرتا ہے جو لعنت, خدا اسے متقی جانتا ہے. علی ولی اللہ نعرہ جملہ اگلا سنو. کتا تھا لیکن بات قیامت کی کر گیا. سنو گے فکرہ, اس نے کہا یا رسول اللہ جب گزرتے آپ کے بھائی کو بھونک دے, میں کتا ہوں, علی کی برائی برداشت نہیں کرتا.
حسینیت فرد محمد آل محمد صلوات. المنزل سے قریب کروں آپ زیادہ زحمت نہیں ہو. ذکر مولا یاد رکھیے گا جب آئے قرآن امامت رسالت میں کھلا علی نے آنکھیں کھولی. علی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی. پیغمبر نے مسکرا کے علی کو دیکھا. دیکھ کے کہنے لگے یا علی کچھ سناؤ. یا علی کچھ سناؤ. یا رسول اللہ توریت سناؤ. آوازیں نہیں. یا علی کا زبور سناؤں کا نہیں. یا علی کا انجیل سناؤں کا نہیں. یا علی پیغمبر نے کہا یا علی قرآن سناؤ. علی قرآن سناؤ. میں نے ہاتھ باندھ کے گئے یا رسول اللہ توجہ. میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو علی آئے ہیں. علی کے آ جانے کے 10 سال کے بعد وحی اترنا شروع ہوگی. پہلی وحی آئے گی قرآن اترنا شروع ہوگا. آواز آئے گی یہی تو دنیا کو بتانا ہے جو آ جانے کے بعد یاد کر کے دماغوں میں پھریں گے انہیں لوگ حافظ کہیں گے. جو ساتھ لے کے آیا ہے وہ محافظ کہلائے گا. علی نے کہا یا رسول اللہ قرآن. علی نے قرآن پڑھا. پیغمبر کے ہاتھوں میں پڑھا. لگا مولوی صاحب نے دیکھا قرآن پڑھوا دیا ہمارے کے بچے کو. بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے. قرآن نہیں پڑھا. عیسیٰ آیا تو کہتا ہوا آیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے تو گہوارے کا بچہ بولتا ہے. اہلیت والا بچہ ہونا چاہیے. چل نہ مان علی کا معجزہ کہ علی نے قرآن پڑھا. مان لے محمد کا معجزہ کہ محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا ہے. ابھی نبی الاول کا چاند چڑھ جائے گا. ہر مسجد سے صدا آئے گی میرا نبی وہ ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکر کلمہ پڑھتا ہے. تجھے پتھر بولتا نظر آتا ہے. پتھر توڑنے والا نظر. مل کے سارے ایک منزل رکھی. ابھی آ گئے قریب لے آیا ہوں آپ کو. قریب لے آیا. علی آگے قرآن پڑھتے ہوئے آئے. قرآن سنایا. قرآن کی حفاظت میں ساری زندگی گزر گئی. قرآن ساتھ ساتھ علی کے. قرآن ساتھ ساتھ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. ظاہری طور پر پیغمبر دنیا سے چلے گئے. 25 سال خلافت کا دور آیا. خلافت اول, خلافت دوم, خلافت سوم. 25 سال کے بعد خلافت پھر علی کے دروازے پہ آ گئی. علی کو آ کے کہنے لگے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دست شفقت پر بیعت کر لیں. میرا یاد رکھنا جملہ عزیزان گرامی قدر. معصوم سے آ کے کہنے لگے بیعت کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیعت کیسے ہوتی ہے؟ بیعت ایسے ہوتی ہے خدا کی قسم معصوم کبھی بھی ایسے بیعت نہیں لیتا. جس کا ہاتھ ایسے ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا. علی نے ہمیشہ بیعت ایسے لی ہے. اب جاؤ قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھو. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ سب سے بلند رہتا ہے. تو ادھر ادھر نہ بھٹک. علم کا کھلا ہوا پنجہ آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے اگر حسینیت کی بیعت کرنی ہے تو عباس کے ہاتھ میں بیعت کرو. کون کہتا ہے کہ غازی وفا کا خدا ہے؟ غازی جسے کہہ دے بس وہ خدا ہے. علی ولی اللہ نعرہ
25 سال کی خاموشی کے بعد میرا اور آپ کا مولا ظاہری طور پر مسند اقتدار پہ آیا اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں لگے ہوئے منبر کے قریب جب علی چل رہے تھے اتنا رش تھا مسجد نبوی میں کہ کھمے سے کھڑا چل رہا تھا، اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو زمین پہ سوئی نہ گرتی، اتنی تعداد میں لوگ علی کی بیعت کرنے کے لیے آئے۔ عمار یاسر کہتا ہے اچانک توجہ، اب جناب امیر بڑھتے ہوئے عبائے رسالت دوش پہ ڈالی ہوئی تھی، رسول کا امامہ سر پہ رکھا ہوا تھا، تلوار پیغمبر کی ہاتھ میں سنبھالے ہوئے، ایک ہاتھ میں محمد کا عصا، نالین مصطفیٰ کی پہنے ہوئے، تاریخ نے لکھا حسن و حسین کو ساتھ لیے۔ توجہ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے خرامہ خرامہ چلتا ہوا میرا اور آپ کا مولا امیر مسجد نبوی کے منبر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پہلے زینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا، وہاں آ کے بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے، نیچے کھلبلی مچ گئی، کہنے لگے وہاں بیٹھے ہیں جہاں علی بیٹھا کرتے، جہاں محمد بیٹھتے تھے وہاں بیٹھے ہیں جہاں محمد بیٹھتے تھے۔ عمار نے کہا پوچھ لے اٹھ کے علی سے مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ علی نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بیٹھ جا، یہ لکڑی کا منبر ہے، علی کے قدم تو رسالت میں آئے۔ علی کی ولایت، سارے بولو مل کے بولو حیدری۔ علی کی ولایت کا سن کے اعلان ہے، اونچے اونچے نعرے مارے بابا سلیمان ہے۔ اس خوشی وچ بڈھڑا جوان ہو گیا، علی اور ولی اللہ نعرہ علی آئے مسند پہ منبر رسالت پر، فکرہ قیامت سے کم نہیں ہے، زور نہیں لگانا، فکرہ دل میں اتر جائے آج کی مجلس پوری ہو گئی۔ منبر پہ جیسے جناب امیر بیٹھے، علی نے آواز دے کہا خدا کا شکر ہے کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے مجمع کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب امیر نے کہا توریت والا آئے تو توریت سے فیصلہ کروں، زبور والا آئے تو زبور، یاد ہے نا منزل جب آئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ آج پھر پلٹ کے منبر پہ آئے تو کہنے لگے توریت والا آئے تو توریت سے فیصلہ کروں، زبور والا آئے تو زبور سے فیصلہ کروں، انجیل والا آئے تو انجیل سے فیصلہ کروں، قرآن والا آئے تو قرآن سے فیصلہ کروں۔ یہاں تک بات ہوتی تو تم بھی چپ کر گئے تھے، میں بھی چپ کر گیا تھا، لیکن علی نے جملہ آگے بڑھایا، بول کے کہنے لگے اب تم بولو نہ بولو تمہارا اپنا مقدر، داد بہت ہو گئی، دعائیں تم نے بہت دے دی، لیکن حق ادا کر دینا اس فکرے کا۔ پیغمبر کا وارث جب میدان توجہ منبر پہ آ کے بولا تو کہنے لگا توریت والا آئے تو توریت سے جواب دوں کہ توریت پکارے کہ علی حق ہے، انجیل والا آئے تو انجیل پکارے کہ علی حق ہے، زبور والا آئے تو زبور پکارے کہ علی حق ہے، قرآن والا آئے تو قرآن پکارے کہ علی حق ہے۔ سارے بولو، سارے مل کے علی حق، علی حق۔ اسی کی دشمنی میں اسی کی دشمنی میں بیٹوں کو قتل کیا گیا، بیٹیوں کے ہاتھ میں رسد ڈالے گئے۔ رونے کے لیے آئے ہو نا؟ وہ
حکم ملا ہے ایک مصائب کا وہ پورا کرنا ہے۔ اللہ تمہاری آوازیں قبول فرمائے۔ سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے ویسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ میرا کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو جب بھی ہماری مصیبت پہ رونا چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ آ گئی ہے عظیم بھائی قبولیت، بڑی مقبول بارگاہ ہے حسن بادشاہ کی۔ جو خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں ایک دفعہ سر اٹھانا۔ اللہ دار مقتل کے فکر یہی ہے، تھوڑے سے دن کا مہمان رہ گیا ہے حسین ابن علی، غم منا رہے ہو نا، 2.25 مہینے کا غم ہے حسین کا۔ ابھی حسین کا چہجم ختم ہوا تھا کہ مسلمان تیر کمان لے کے آ گئے۔ مجھے 2 فکریں پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی کی شہادت کے حکم ملا ہے، گریہ کر لینا عزادار۔ مقتل کے فکر یہی، جب سب مارے گئے نا حسین کے، تنہا رہ گیا حسین۔ میں نے بارگاہ ہلتے دیکھے ان فکروں پہ، تم تو پھر بھی عزادار ہو۔ دل میں خدا کی قسم قبر حسین رکھتے ہو، فکرہ تمہارے حوالے کروں۔ جب سب مارے گئے کوئی باقی نہیں رہا، تنہا حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو جناب زینب نے کہا بھیا میں نے شام جانا ہے، ایسا حملہ کرنا تاکہ میں ہر ایک کو بتا سکوں میرا اتنا بہادر تھا کہ شام میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ایسا کوئی موجود نہ ہو جو حسین کی تلوار سے مارا گیا ہو۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے عزادار۔ مقتل کا فکرہ یہی ہے، حسین نے تلوار کو بے نیام کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کے حسین نے حملہ کیا۔ حملہ اتنا جاری تھا، پہلے حملے میں ہی کوفے کوفے سے جا کے ٹکرائی۔ تاریخ کے دی جب فوج کوفے سے ٹکرائی، اللمان کی صدائی، عزادار حسین پھر حملہ کرتے اور کہتے جاتے تھے ٹھہرو، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، رک جاؤ، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، ٹھہرو، تم نے میرا 32 برس۔ آ گئی ہے ماتم کی صدا، اول سے آخر تک سر پہ ہاتھ رکھو، میں فکرہ پڑھتا ہوں۔ حکمن کہہ رہا ہوں سید ہو کے تمہیں امام حسین کا واسطہ ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارنا۔ مقتل کا فکرہ یہی ہے، جب 7واں حملہ کیا ہے نا حسین مظلوم نے، توجہ کرو، جب 7واں حملہ کیا حسین مظلوم نے، تاریخ کہتی ہے ہر حملے پہ لوٹ کے آتے تھے اور کہتے تھے یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجہ مالی ینادیکم ولا تجیبونی، اے میرے شیرو جب تم لڑ رہے تھے تو میں داد شجاعت دے رہا تھا، اب میں لڑ رہا ہوں تم داد شجاعت نہیں دیتے۔ کربلا کے پن میں لاشیں تڑپنے لگے، توجہ کر، کربلا کے پن میں لاشیں تڑپنے لگے۔ فرات کے کنارے ایک لاشا 8 دفعہ بلند ہوا، یہ عباس کا لاشا تھا، آواز نہیں آتا۔ سانس لو، میں 2 فکر پڑھوں۔ 7واں حملہ کیا، عزادار مقتل کے فکر یہی ہے، 7واں حملہ کیا تو 2 روایتیں مقتل میں ملتی، سن لے۔ جیسے ہی حملہ کر کے پلٹ رہے تھے آواز آئی یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ پتہ ہے دوسری آواز کیا آئی؟ علامہ طالب جو بھی اللہ مقامہ ہو، وہ فرمایا کرتے تھے جب حسین 7واں حملہ کر کے واپس پلٹ رہے تھے، ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی حسین میرے لال کب تک لڑے گا؟ بس ایسے ہی ماں کی آواز آئی، تلوار نیام میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے دبر آئے، کہیں سے نیزے آئے۔ عزادار جسے کچھ نہیں ملا اس نے کربلا کی خاک اٹھائے، حسین کے دو فکروں کی رحمت، کربلا کی خاک حسین کے زخموں پہ ڈالی۔ حسین پشت ذوالجناح پہ چھوم رہے تھے، 19.5
से तीर हुसैन के सीने पे लगे हुए थे। मासूम से किसी ने पूछा मौला इतने तीर और इतने जख्म सिर्फ सीने पे थे? आवाज आई हाँ, तीर पे तीर था, तबर पे तबर था, नेज़े पे नेज़ा था, जख्म पे जख्म था। सुनेगा अज़ादार, उसी वक्त तारीफ कहती है हुसैन ने महसूस किया हुसैन गुलजना पे ऐसे बैठे थे जैसे बादशाह तख्त पे बैठता है। ऐसे में हुसैन ने देखा जैसे किसी ने सर पे साया किया हो, निगाह उठा के देखा कौन है? आवाज आई जिब्रील आया है। हुसैन ने कहा क्यों आया है जिब्रील? आवाज आई मौला मैंने झूला झुलाया है, मुझसे देखा नहीं जाता। आवाज आई जिब्रील चला जा, वक्त इम्तिहान है। अज़ादार मख्तल कहता है सुनोगे फिक्रा, आज भी ज़माने का इमाम उस जगह बैठ के क्रिया करता है। उस जगह को मकाम साहिब ज़मान कहते हैं। मजलिस खत्म हो जाएगी इस फिक्रे पे। अज़ादार मख्तल कहता है ये वो जगह है जहाँ हुसैन घोड़े से उतरे हैं। सुनेगा फिक्रा, जहाँ घोड़े से उतरे वहाँ कत्ल नहीं हुए, जहाँ कत्ल हुए वहाँ दफन नहीं हुए। बाबे सिदरा से देर 1 मील का फासला है मकाम साहिब ज़मान। पता है हौसला करे तो कहूँ, पता कैसे तय किया हुसैन ने? कुछ फासला गोलियों के फल तय किया, कुछ फासला शेबर हरामी ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। आवाज़ न मार इसका कोई हो गई मजलिस मेरे हिस्से की। अज़ादार मख्तल का फिक्र ऐसी हाय आ जाए, कबूलियत की सनद मिल गई है। अज़ादार मैं एक फिक्र पढ़ रहा हूँ, खुदा न करे किसी की बेटी पे ये वक्त आए जो हुसैन की बेटी ने वक्त देखा उधर 70 कदम पे बहन आ गई, 7 कदमों पे हुसैन की 4 साल की मासूमा। मेरी माँ बहनों तुम मातम करना, तुम्हारे हिस्से का फिक्र पढ़ रहा हूँ। और मातमीम जवानों, तारीख के फिक्र ये है, मलून कहते 7 कातिल आगे बढ़े, मर जाता फिक्र मैं न पढ़ता। पहला कातिल ज़जर बिन कैस मलून है, इसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, तमाचा मारा। आवाज आई अब्बास आ मुझे कातिलों से बचा। अज़ादार दूसरा कातिल सनान इब्ने अनस है, इसने एक वज़नी नेज़ा हुसैन के पहलू में मारा। आवाज आई अकबर तेरे कातिल ने मेरे अज़ादार हो गई मजलिस। एक फिक्रा सुन ले, हाय आ जाए तेरी एक फिक्रा सुन। अज़ादार मख्तल कहता है उधर शिमर हरामी आगे बढ़ा, उसने हुसैन के चारों तरफ से देखा कोई जगह ऐसी हो जहाँ कोई जख्म का निशान न हो। इस हरामजादे ने कुंद खंजर लेके हुसैन की जुल्फों को पलटा, खंजर चलाना शुरू किया। पहली ज़र्ब चली, तू अब भी नहीं रोता, तेरा अपना मुकद्दर है। अज़ादार मख्तल कहता सारे हाथ मारना सर पे। अज़ादार मख्तल कहता पहली ज़र्ब चली, अर्श हिलने लगा। दूसरी ज़र्ब चली, ज़मीन करबला में ज़लज़ला आया। तीसरी ज़र्ब चली, अंबिया ने करबला छोड़ा। चौथी ज़र्ब चली, अज़ादार हूरों के बाल खुल गए। पांचवी ज़र्ब चली, गुलाब का पानी छिड़का। ज़र्बें चलती गई, 7वीं ज़र्ब पे मासूमा से बर्दाश्त न हुआ, बाप के कातिल के